اس میں تو کوئی مطلب ہے کہ تنقید والی ہے وہ بات ہے. دس از اے فیکٹ کہ اس میں سے 12 بندے وہی ہے جو کہ مشرف کے پاس تھے, اور اس کے علاوہ ٹینز پیپل پارٹی والے تھے, اور اس کے علاوہ جو دو تین جو ہے وہ نئے لوگ ہیں, باقی ساری پرانی ٹیم ہے. اور پھر اپنے الائنس کو جو ہے بات یہ ہے کہ ان کی جو مینیفیسٹو کو پڑھ لیں تو ہمیں پاکستان میں اسٹرکچرل چینجز چاہیے. جب تک اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گے بنیادی, اس کی وجہ سے آپ جو بھی جس محکمے میں یا جس حیثیت سے اس میں ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کے لیے اس میں چلنا مشکل ہوگا, کیونکہ یہ ریولیوشن نہیں ہے, یہ ایولیوشنل پروسیس ہے. تو یہاں پر اب ان کی جو ٹیم ہے یا جو اب اسٹرانگ اپوزیشن ہے اس میں آئین میں اس قسم کی تبدیلی لانا, جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہم جڑے ہوئے ہیں یا جو ہم لگے ہوئے ہیں یا اس مسمرائزیشن میں ہے یا موڈ میں ہے کہ صرف یہ 4 صوبے ہیں. بھائی اب افغانستان میں زیادہ بن گئے, انڈیا میں بن گئے, ایران میں بن گئے, یہاں پر کیوں نہیں بن سکتے؟ تو کہ اسمارٹ صوبے ہوں, بہتر مینیج ہو, اور تاکہ لوگوں کی جو محرومی آئے, یہ کہتے ہیں میں اس کو اس لیے لے آیا ہوں اپنے عثمان صاحب کو کہ وہ پسماندہ ترین, تو پسماندہ ترین کو الگ صوبہ بنا دو تاکہ وہ خود کو پہچان دے اور خود کو ترقی دے سکے. انہوں نے جنوبی پنجاب کی بھی بات کی ہے, وہ بھی ایک لیکن اس میں ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ فاٹا کو تو ضم کر دیا, اس کو الگ صوبہ بنانا چاہیے تھا اگر الگ صوبے بنانے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے انہوں نے کہا اس میں تبدیل الیکٹیبلز, سب سے بڑا بوجھ اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا الیکٹیبل ہے. الیکٹیبل کا مسئلہ آپ کا متناسب نمائندگی جو پروپورشن ریپریزنٹیشن ہے اس سے حل ہو سکتا ہے. اس میں پھر لوگ پیسے بھی نہیں لگائیں گے اور قابل لوگ آئیں گے, لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے اور ہر کسی کا نمائندہ اس میں موجود ہوگا. بالکل, بٹ سر یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہے کیونکہ الیکشنز جیتنا تھا, لیکن اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو آج تک کسی نے حکومت نہیں کی ہے. ایک تو یہ بھی بات کہی تھی, اور دوسرا ہے کہ الیکٹیبل میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں اور وہ